अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नेब और मुस्लिम लीग नून के मामले पर 2 प्रोग्राम मैं कर चुका हूं। आज मेरे साथ आमिर सईद अब्बासी मुलाकात हो गई है। आमिर सईद अब्बासी हमारे दुनिया टीवी के सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं और नेब को कवर करते हैं। नेब की जितनी भी खबरें होती हैं, नून लीग के हवाले से हों, पीपल्स पार्टी के हवाले से हों, बाकी मामलात हों, वो कवर करते हैं। नेब ने जो फैसला किया है कि अब वो चीनी चोरी के स्कैंडल की भी तहकीकात करेगा, इस पर भी बात करेंगे। नेब शहबाज शरीफ के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्या वाकई शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करना चाह रहा है नेब? इन दोनों सवालात के जवाबात जानना चाहेंगे, क्योंकि नेब के हुकाम के साथ भी इनकी मुलाकातें होती रहती हैं, अच्छी दस्तरस है इनकी। आमिर, वेलकम टू शो सर। आमिर भाई, क्या लग रहा है कि एक तो पहले ये बताएं कि नेब शहबाज शरीफ के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, नेब करना क्या चाह रहा है? नून लीग वाले तो ये कह रहे हैं, हसन इकबाल भी कह रहे थे, शहबाज शरीफ ने खुद भी कहा है कि खान साहब मुझे अंदर देखना चाह रहे हैं। हसन इकबाल ने कहा कि ईद से पहले इमरान खान ने नेब को कहा है कि भाई नून लीग के कुछ लोग मुझे अंदर चाहिए, मैं अंदर देखना चाह रहा हूँ। तो ये इनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है नेब? देखिए शाकिर साहब, थैंक यू वेरी मच। नैब के पास केसेस जो है वो तो बड़े तगड़े हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ 5 साल इक़्तिदार नहीं किया बल्कि 10 साल उनका दौर इक़्तिदार है पंजाब के ऊपर, और उसमें जो उन्होंने फ़ैसला साजी की, जो वहाँ पे डिसीजंस लिए, कुछ अपने लोगों को नवाजा, कुछ चीज़ों में उन्होंने देखें जो गवर्नमेंट्स करते हैं उसमें बहुत सी कानूनी मसाइल आते हैं, तो उनके पास क्योंकि फुल अथॉरिटी थी, फुल पावर्स थी, तो उन्होंने खुल के उसमें अपनी फ़ैसला साजी की, अपनी प्राइवेट कंपनियां बना ली। 56 जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं वो कंपनियां बना ली, उनके ज़रिए ठेके हुए, ठेकों के ज़रिए वहाँ पर भर्तियां हुई अपने मर्ज़ी के लोगों की। वहाँ पर ऐसी वहाँ पर फ़ैसले होते रहे जिनसे ये लगता है कि शायद एक फ़ैसला होता था, शहबाज शरीफ साहब का हुक्म होता था, उसके बाद उसके ऊपर फौरी तौर पे अमल होता था, कानून वगैरह को बिल्कुल साइड पे रख दिया जाता था। इन तमाम चीज़ों के बाद फिर नैब के जब हाथ खुले और नैब ने जब केसेस बनाना शुरू किए तो बहुत ज़्यादा केसेस बन गए। अब बाकी केसेस भी कुछ तगड़े हैं, कुछ हैं, लेकिन आमदन से ज़ायद असासों का एक ऐसा केस होता है शाकिर साहब कि जो किसी पे भी बना के उसको कम अज़ कम क्वेश्चन किया जा सकता है, और बहुत से लोग उसमें जवाब नहीं दे पाते, और मेजॉरिटी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं तो बिल्कुल नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह जो 90 या 80 की दिहाई में जो असासे होते थे या जो रिकॉर्ड होता था वो और आज के असासों और रिकॉर्ड में बहुत फ़र्क है। तो लिहाजा इसमें शहबाज शरीफ साहब बहुत मुश्किल में है और उनके लिए परेशानी बढ़ रही है। अब नैब की स्पीड थोड़ी तेज़ है, नैब की स्पीड भी बड़ी मैटर करती है। हम देखते हैं कि बहुत से केसेस में नैब के पास केसेस पड़े रहते हैं, साल से पड़े रहते हैं, नैब कोई एक्शन नहीं लेता, और जब नैब की स्पीड आती है, जैसे भी आती है, तो उसके बाद फिर नैब रुकता नहीं है और फिर नैब पकड़ के ही छोड़ता है। और यही लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के मामले में भी केस जो है वो तैयार है और पकड़ के करीब है, क्योंकि लगता है ऐसे ही कोई ना कोई इशारा है। अच्छा आमिर, एक बात बताएं, अभी जिस तरह आपने कहा कि इन्होंने अपने लोगों की कंपनियों को ठेके दिए, कोई भी हुकूमत होती है, पीटीआई की हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, जो भी आएगा वो ठेका अगर देगा तो अपने जानने वाले को इसीलिए भी देगा, अपने ट्रस्ट, जिस पे ट्रस्ट होगा उसको देगा कि भाई ये बंदा ठीक है, ये काम ठीक करेगा। इस तरह होता है अमूमन। ये कभी पॉसिबल है कि पीटीआई के लोग अभी हुकूमत कर रहे हैं तो वो अगर कोई ठेका, कोई प्रोजेक्ट दें तो वो नून लीग के किसी बंदे को बुला कर दे दे कि यार तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं? ये कभी पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। वो पीटीआई के लोगों को ही देंगे, पीपल्स पार्टी वाले अगर देंगे तो वो पीपल्स पार्टी अपने। तो ये केसेस तो इस तरह तो फिर हर हुकूमत, हर पार्टी के खिलाफ इस तरह बनते रहेंगे। जी ऐसे ही है शाकिर साहब, यही बात है कि देखें पीपल्स पार्टी के ऊपर जब ज़ोर आता है, जब फैसला होता है कि पीपल्स पार्टी का नंबर आना है तो पीपल्स पार्टी की लाइन लग जाती है। जब नून लीग का फैसला होना है कि नून लीग को जो है वो इस पूरे केसेस में फिक्स करना है तो फिर नून लीग की लाइन लग जाती है। और अगर पीटीआई का नंबर आएगा, देखें इक़्तिदार में जो आएगा उसको जवाब तो देना पड़ेगा। तो ये तो केसेस बनाना तो कोई मसला ही नहीं है, और आपको भी पता है कि इससे पहले लेकिन तो उनमें से केसेस में से अदा कुछ निकालें भी तो सही ना, निकाल भी तो नहीं रहे ना। देखें इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 ये है कि केसेस, क्योंकि बहुत से ये जो केसेस होते हैं, सियासी लोग कभी भी कोई सबूत नहीं छोड़ते। आम जो एक मर्डर करने वाला होता है वो नहीं सबूत छोड़ता, एक चोरी करने वाला, जो साइकिल चोरी करने वाला है वो सबूत नहीं छोड़ता।
تو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ کہاں white ثبوت collar چھوڑتے ہیں؟ crime. یہ وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے. اس میں کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈالنے ہیں, کبھی یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آپ نے اتنے پیسوں کی مجھے گفٹ دینا ہے اور اس کو کہیں بندہ ریکارڈ پہ لے آئے گا. یہ ساری چیزیں نہیں, زبانی ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی اگر کچھ پتا ہے کہ ثبوت انہوں نے نہیں چھوڑنے, تو پھر قومی خزانے میں سے انویسٹیگیشن کے لیے اتنا وقت ضائع کرنا, خرچہ کرنا, ان کو بھی ذلیل کرنا, خود کو بھی, قوم کا وقت ضائع کرنا, یہ پھر ڈرامہ ہے سارا کچھ. شاکر صاحب ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہماری ایک دفعہ بات ہوئی, ڈائریکٹر جنرل ہیں نیب آپریشن ظاہر شاہ صاحب, بڑے سینئر آفیسر ہیں نیب کے, ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم ساری چیزیں کھول کے قوم کو ایک دفعہ بتا دیتے ہیں, لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں انہوں نے کی ہیں. اب عدالتوں میں ثابت نہیں ہوتے. عدالتیں آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ وہ بہت زیادہ وہ چیزوں کو کنیکٹ کرتی ہیں. میری ایک دفعہ ایک جو جج ہیں ان سے بات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو اگر پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک بندے نے مرڈر کیا ہے, قتل کیا ہے, آپ پھر بھی اسے ریلیف دیتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو حلف لیا ہے نا, وہ ہم نے اس بات کا لیا ہے کہ ہم نے ثبوت کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. ہمیں اگر پتہ بھی ہوگا کہ بندے نے قتل کیا ہے تو ہم اس کو سزا نہیں دیں گے انٹل اور انلیس کہ اس میں ثبوت ہمارے پاس ہو. تو یہ کچھ بائی دا بک چلنا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں کورٹس نے بائی بک چلنا ہے. کورٹس کو پتہ بھی ہو کہ یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے, اگر ثبوت نہیں ہے تو کوئی سزا نہیں ہوگی. تو یہ ہمارے ہاں. اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے شاکر صاحب کہ ہمارے یہاں کیپیسٹی نہیں ہے اداروں کی, نہ لوگوں کی, نہ عدالتوں کی, نہ نیب کی, نہ باقی اداروں کی کیپیسٹی نہیں ہے. چیزوں کو ڈگ آؤٹ کر لیا جاتا ہے, اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں, یہاں پر لوگ بیان دے دیتے ہیں, وعدہ گواہ بن جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے صاحب کے کہنے پہ یہ کیا, اس صاحب کے کہنے پہ یہ کیا, اتنے پیسے ادھر سے اٹھا کر ادھر دیے, لیکن بعد میں جب وہ کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے تو وہ مکر جاتے ہیں. تو اس کے پاس جو پروسیکیوشن ایجنسی ہوتی ہے, پولیس, ایف آئی اے, نیب, کسی کے پاس یہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوتا کہ وہ یہ اس ملزم کو یہ کہیں کہ آپ نے پہلے یہ بیان دیا تھا, آپ کیوں مکر رہے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں کچھ سسٹم میں فلاز ہیں. اچھا, شہباز شریف کو گرفتار فرض کر لیا, کر لیں گے تو کیا پی ٹی آئی کا کیا بھلا ہونا ہے اس میں؟ دیکھیں بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ہر اپنی اپوزیشن, ہر اس چیز سے تھریٹ فیل کرتی ہے جو پہلے عام طور پہ جن سے حکومتیں گرتی رہی, جن سے حکومتوں کو خطرات ہوتے رہے. فار ایگزامپل اپوزیشن ہے نمبر 1, نمبر 2 میڈیا ہے, نمبر 3 کورٹس ہیں. تو پی ٹی آئی کو ان تینوں سے خطرہ ہے, اور پی ٹی آئی نے کوشش کی تینوں کو کہیں نہ کہیں فکس کرنے کی. کہیں پر انہیں میڈیا جو ہے وہ ان کے بہت سی چیزوں کو, وہاں پر جو لوگ زیادہ تنقید کرتے تھے وہ نوکریوں سے فارغ ہو گئے. ایسے لوگ بھی ہیں, کچھ ادارے بند ہو گئے, کچھ ایڈز بند ہو گئے, اداروں کو تنخواہیں نہیں دینی پڑ رہی, نہیں دینے کے قابل ہوئے. یہ مسائل ہیں. کورٹس ہیں, کورٹس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کورٹس میں اگر کوئی ججز فیصلہ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف تو سوشل میڈیا پر ایک ایسی کیمپین چل پڑتی ہے جیسے خدا نہ خواستہ وہ جج صاحب جو ہے وہ کوئی انہوں نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے کے. سوشل میڈیا پر کیمپینز چلنا شروع ہو جاتی ہیں, ٹاپ ٹرینڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں. نمبر 2. نمبر 3 جو اپوزیشن ہے, اپوزیشن تو جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننے سے پہلے ہی اپوزیشن جو ہے وہ ہٹ لسٹ پر تھی کہ اپوزیشن کے کیسز بنائے جائیں, اپوزیشن کے کیسز بنائے جائیں. کیسز بنائے گئے, کچھ کیسز صحیح بنے, کچھ غلط بھی بن گئے. اب جب آپ اتنے میسو لیول کے اوپر ایک کیمپین چلاتے ہیں تو اس میں پھر سارے پکڑے جاتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں تھانے دار کو جب آرڈر ملتا ہے اوپر سے کہ آپ نے سارے منشیات فروشوں کو پکڑنا ہے, تو وہ سارے منشیات فروشوں کے ساتھ ساتھ 2-3 بے گناہ بھی رگڑے جاتے ہیں. تو ایسا ہی ہوا کہ آرڈرز ملے, اریسٹ کرنی ہے, پکڑ دکڑ ہونی ہے, پکڑ دکڑ ہوئی, اس میں بہت سے اچھے کیسز, صحیح کیسز وہ بھی برباد ہو گئے, اور جو نہیں کیسز بننے چاہیے تھے وہ بھی بنے, اور ان کا سہارا لے کر جو کرمنلز تھے, جو کرپٹ تھے, وہ بھی بچ گئے. تو ایک پوری جو موومنٹ تھی, ایک کیمپین تھی, ایک جو پوری ویو تھی, اس کو نقصان پہنچا. اور یہی ہوا کہ پھر اب اچھا یہ فرمائیں کہ نیب کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ چینی چوری اسکینڈل کی نیب تحقیقات کرے؟ جب ایف آئی اے کا تحقیقاتی کمیشن بنا ہوا ہے, اس نے رپورٹ بھی پیش کر دی ہے, اب مزید اس کے جو فارنزک جو آڈٹ کر رہا ہے, تو نیب کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ لوگوں کے ذہنوں میں 100 سوالات آتے ہیں کہ بھئی کہیں ایسا تو نہیں کہ نیب اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے, تو گڑبڑ تو نہیں کرنا چاہ رہا, کوئی لائی مٹی تو نہیں کرنا چاہ رہا, کوئی دبانا تو نہیں چاہ رہی حکومت, تو کیا نیب کو کیوں ضرورت پڑ گئی؟ شاکر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب اور حکومت کے درمیان کو بہت زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ نیب چل ہی حکومت کے یہ بات بھی درست اشاروں پر, یہ بات بھی ان کا موقف ہے. دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے اس میں وکٹم ہے. اگر وہ نیب
کے کیسز ہیں ان کے اوپر. حکومت کے کس بندے کو پکڑا ہے نیب نے, یہ بتائیں, تعلقات کیسے کیوں خراب ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے تعلقات خراب ہونے بھی آپ کیس ہی بنا دیں. میں ایک اچھا فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے. جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس گورنمنٹ لائی تھی دسمبر 2019 میں, جس میں نیب کے پر کاٹے گئے تھے, نیب سے بہت سی پاورز لے لی گئی تھی, نیب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے بلا ضرورت جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کو نہیں بلانا, بزنس مین کو نہیں بلانا. پر بھی تو بہت زیادہ لگ گئے تھے نا جی, پر بھی بہت زیادہ تھے, تو وہ پر کٹے تھے. اس ایشو کے اوپر گورنمنٹ سے ناراض تھی نیب, اور نیب حکام کا کہنا تھا کہ آپ نے ہمارے کام میں ہمارے جو ہے وہ ہماری جو پاورز ہیں ان کو کرٹیل کیا ہے, جس کی وجہ سے اب وہ ایکسپائر ہو رہا تھا. ابھی 25 کل یا پرسوں اس نے ایکسپائر ہونا ہے, تو اب وہ دوبارہ آرڈیننس جاری کیا جائے گا. تو اب نیب حکام بضد تھے کہ دوبارہ آرڈیننس نہ آئے, بلکہ ہمیں وہ پاورز دوبارہ مل جائیں, کیونکہ 120 دن کے بعد وہ آرڈیننس ختم ہو جانا ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ بضد ہے کہ نہیں, ہم نے وہ ایکسٹینڈ کروانا ہے, اور پھر نیب کا قانون امینڈ کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں لے کے آنا ہے. تو اس ساری صورتحال میں گورنمنٹ سے ناراضگی تھی, اسی وجہ سے یہ کیسز اب گورنمنٹ کے کیونکہ بڑے قریبی لوگ ہیں اس میں. اور دیکھیں, اس میں سب سے جو امپورٹنٹ رول آئے گا وہ پبلک آفس ہولڈرز کا آئے گا, جنہوں نے فیصلہ سازی کی, جنہوں نے چینی پر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی, جنہوں نے سبسڈی دی. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نیب کو کسی نے درخواست نہیں دی, کسی نے پریشرائز نہیں کیا, کسی نے ذمہ داری نہیں دی کہ بھیا آپ انویسٹیگیٹ کریں. جب جو بی آر ٹی سسٹم بی آر ٹی ہے منصوبہ, اس کے لیے پیپلز پارٹی کے پی کے والوں نے درخواست جا کر دی ہے نیب چیئرمین کو کہ بھئی ادھر گبن ہوا ہے, ادھر بڑی کرپشن ہوئی ہے, آپ انویسٹیگیٹ کریں. وہ درخواست کے باوجود انویسٹیگیشن نہیں کر رہے, یہ بغیر درخواست کے بن بلائے انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہا ہے نیب. کوئی تو چکر ہوگا. لیکن ویسے نیب کو آئین اور قانون میں یہ پاورز دی گئی ہیں کہ نیب ایک سپریم باڈی ہے کرپشن کے خلاف تحقیقات کرنے والی تمام. تو سیکشن 16 ہے جو چیئرمین نیب کو پاورز دیتا ہے کہ وہ کسی بھی تفتیشی ادارے سے کوئی بھی کیس چھین کے لے سکتے ہیں. لیکن بی آر ٹی کا کیوں نہیں کر رہا درخواست کے باوجود؟ اس پہ بھی ہماری بات ہوئی نیب حکام سے, انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر اسٹے آرڈر چل رہا ہے, کیونکہ جو متاثرہ کمپنی ہے اس نے کورٹ میں وہ گئی ہوئی ہے اور اس نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہم آلدو کہ وہ اسٹے آرڈر ویکیٹ کروانا ہو تو نیب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, نیب ایک دفعہ پیش ہو جائے تو بتا دے تو وہ کیس خارج ہو سکتا ہے. لیکن ظاہری بات آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں گورنمنٹ کے بہت سے لوگ, جیسے معلوم جبا کیس ہے, بی آر ٹی کیس ہے, عامر کیانی اس میں جو ادویات کا کیس ہے, اس کے علاوہ دیگر کیسز ہیں, بہت سے گورنمنٹ کے خلاف کیسز ہیں, ان کو پینڈنگ رکھا گیا. دیکھیے یہ بہت سے کیسز ہوتے ہیں نا, اور فائلز ہوتی ہیں نا, وہ دکھائی جاتی ہیں صرف, ان کے بارے میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پڑی ہوئی ہیں. تو آپ کی رائے کیا ہے, اس کو کیا کرنا چاہ رہا ہے چینی چوری کیس کو؟ چینی چوری میں وہ میرے خیال میں وہ بھی ایک فائل تیار کر کے پھر رکھ دی جائے گی, اور جب ضرورت پڑے گی تو دکھا دی جائے گی, واپس رکھ دی جائے گی. اگر زیادہ وہ بات نہیں مانی جائے گی تو پھر وہ فائل اٹھا کے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا, بوقت ضرورت کام آ جائے گی. بہت شکریہ عامر. ویورز, عامر سعید عباسی کی باتیں آپ نے سنی, امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.